السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اے لیولز کے اندر آپ نے کیسے اچھا گریڈ مطلب اے گریڈ آپ کیسے لا سکتے ہیں۔ اصل میں مین پرابلم ہے کہ جب بچے او لیولز کرتے ہیں تو او لیولز میں تو وہ آپ کو پتہ ہے 3 سال میں او لیولز کرتے ہیں اور 3 میں سے 2.5 سال یا پونے 3 سال تک وہ بالکل نہیں پڑھتے اور آخری 3 مہینوں میں وہ کسی ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں، کوئی اچھا ٹیچر ان کو مل جائے تو پھر وہ ان کی 3 مہینے کے اندر اچھی تیاری کرا کر بچے آرام سے اے اسٹار لے لیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں پھر یہی گھوم رہا ہوتا ہے بھائی کہ اے لیولز میں جائیں گے، پہلے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے بھائی اب ہم اے لیولز میں آ گئے تو اب ہمیں کوئی ٹیچر کچھ نہیں کہہ سکتا اور اب ہم کلاسز بند کریں گے نہیں۔ اے لیولز بیٹا اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اے لیولز کے لیے آپ کو شروع سے پڑھنا پڑے گا، مستقل پڑھنا پڑے گا، یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ شروع سے پڑھنا اور مستقل پڑھنا پڑے گا، ہر روز کا آپ کو روز کام کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز، اے لیولز کے اندر آپ نے جو میں آپ کو 5-6 پوائنٹس بتاؤں گا۔ پہلا پوائنٹ، آپ نے کوئی کلاس مس نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ، آپ جو بھی ٹاپک کلاس میں سنتے ہیں، جو بھی کنسیپٹ آپ نے سیکھا، کوشش کریں کہ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لیں، لازمی۔ ڈسکشن کے بعد نہ وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ گھر آ کر پہلا کام یہ کریں کہ آپ نے ٹاپیکل جو ہے نا، پاس پیپر کے جو ٹاپیکل مارکیٹ میں بنے ہوئے ہیں وہ آپ لازمی خرید لیں۔ آپ یہ دیکھیں میرے سامنے کتنے ٹاپیکل میں نے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ مجھے ضرورت میں نے ایگزام نہیں دینا لیکن پھر بھی یہ ہمیں بھی ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے تو گریڈز لینے ہیں، آپ کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ہے۔ تو ٹاپیکل پاس پیپر اپنے پاس رکھیں۔ سپوز آپ نے آئنائزیشن انرجی کا ٹاپک پڑھا ہے کیمسٹری میں، تو آپ گھر آ کر یہ کریں پہلا کام کہ پیپر 1 جو ایم سی کیوز ہے اس میں کھولیں آئنائزیشن انرجی کا ٹاپک، وہ کویشچن سالو کریں۔ پھر آپ پیپر 2 کی طرف آئیں، اسٹرکچرل کویشچن جو ہے۔ اسٹرکچرل کویشچن میں آپ کو آئنائزیشن انرجی کا لازمی کویشچن آتا ہے ہر سال جی، تو وہاں سے وہ سالو کریں۔ کوئی پرابلم آ رہا ہے اگلے دن ٹیچر سے ڈسکس کریں لازمی۔ تو ایک تو ٹاپیکل آپ نے ساتھ ساتھ کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل موک کے قریب آ کر ٹاپیکل کریں گے، پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا اور سلیبس بھی اچھا خاصا زیادہ ہوگا۔ تو تیسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے بھائی، جب آپ کو کنسیپٹ سیکھ لیا آپ کو کنسیپٹ کے اوپر فل گریپ ہے، آپ کو پتہ چل گیا بھائی کہ آئنائزیشن انرجی کے اندر کون کون سے فیکٹر ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، پھر آپ اپنے نوٹس بنائیں، شارٹ کٹ نوٹس جس میں صرف فیکٹر لکھیں جی آئنائزیشن انرجی کے 3 فیکٹر ہیں، شیلڈنگ افیکٹ، نیوکلیر پول اور اٹامک سائز، اور اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کریں تاکہ ایگزام کے دنوں میں آپ کو پھر فل فلیش پورا ٹاپک نہ پڑھنا پڑے، صرف آپ وہ اپنے شارٹ کٹ جو نوٹس ہیں وہ آپ پڑھیں اور آپ کا آرام سے جو ہے پیپر سالو ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جو اگر آپ پاس پیپر کی پریکٹس کرتے رہیں گے نا ٹائم کے ساتھ ساتھ، تو پیپر 1 جو ہے آپ کا ایم سی کیوز آپ آرام سے 40 میں سے 30 مارکس لے سکتے ہیں۔ پیپر 2 تو بہت ہی آسان ہے، اس میں آپ 60 میں سے اراؤنڈ 50، 52، 53، 55 تک آرام سے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ پیپر 1 کی بھی پریکٹس کر رہے ہیں گھر میں، پیپر 2 کی بھی کر رہے ہیں، لیکن پرابلم ان کو کہاں پر آ رہا ہے؟ پریکٹیکل میں آ رہا ہے۔ پریکٹیکل ان کا ہوتا نہیں اچھا اور پریکٹیکل میں یو لے کر پورے گریڈ کا وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے دونوں کمپوننٹس میں اے ہے، پریکٹیکل میں یو لا کر ڈی پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بیٹا، پریکٹیکل کے اندر آپ لوگوں نے اگر سپوز آپ کا ایک دن پریکٹیکل اچھا نہیں ہوا تو کوشش کریں اس کو ریپیٹ کر لیں اگلے دن جا کر، ٹھیک ہے۔ اپریٹس ہینڈلنگ اور اپریٹس واشنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر بچوں کو ایٹ دی اینڈ بالکل آخر تک پہنچ کر بھی ان کو اپریٹس واش کرنا نہیں آتا کہ اپریٹس کیسے واش کرنا ہے، تو یہ چیز۔ اچھا آگے، بعض بچوں کا تو اے ایس کے اندر نا تینوں کمپوننٹ میں اے آ جاتا ہے، پھر A2 میں پرابلم ہے۔ اگر آپ کا اے ایس میں تینوں کمپوننٹ میں اے ہے تو آپ کے کافی چانسز ہیں کہ اب آپ A2 کے اندر بھی اے لے کر اے اسٹار کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ تو A2 بڑا مشکل ہے۔ A2 کے اندر جو پیپر 4 ہے نا، یہ دنیا کا مشکل ترین پیپر ہے، آپ اس کو کہیں کیوں؟ اب میں دیکھیں، میں آپ کو اگر اس کا تھریش ہولڈ بتاؤں تو پیپر 4 میں 100 میں سے 60 پر آلموسٹ اے بنتا ہے، 100 میں سے 60 پر۔ اور اگر آپ اے ایس میں پیپر 2 دیکھیں تو اس کے اندر جو آپ کا اے بن رہا ہے وہ 60 میں سے 53، 52، 50 پر اے بن رہا ہے، تو دیکھ لیں کتنا گیپ ہے۔ وہاں پر 40 مارکس آپ A2 کے اندر اگر آپ 40 مارکس لوز بھی کر دیتے ہیں تب بھی آپ کا اے آ جائے گا۔ تو پیپر 4 بہت مشکل ہے، پیپر 4 کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کا اے ایس اچھا ہے، اس کا مطلب آپ کی بیس اچھی ہے، تو آپ A2 میں آرام سے کلیئر کر جاتے ہیں۔ پیپر 4 آپ کا 100 مارکس کا ہے، اور پیپر 5 یہ آپ کا پلاننگ اور ایویلیویشن ٹائپ ہے، اس کو آپ ATP تو نہیں کہہ سکتے، یہ 30 مارکس کا بڑا آسان ہے۔ جن بچوں کا میتھس اچھا ہے وہ تو اس کو بڑے آسانی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بیٹا، اگر آپ کو اے لیولز کے پیپر میں کوئی بھی پرابلم ہے یا آپ
कोरोना की वजह से बाहर नहीं जा सकते, तो मैंने अब ये किया है कि एक चैनल अपना बनाया है। चैनल का नाम मैं आपको बताता हूँ, आप इसको बेशक सब्सक्राइब भी करें। ए लेवल केमिस्ट्री पेपर्स सोल्यूशन। मैं इसमें ये करूँगा कि ए लेवल्स के जो पेपर हैं वो सॉल्व करके अपलोड करता जाऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को यहाँ से हेल्प मिलती रहे, ठीक है। अगर आपको ए लेवल्स की केमिस्ट्री में पेपर सोल्यूशन में किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी टीच करता हूँ। तो आपके पास ऑनलाइन लर्निंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए और एक अच्छा नेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका नेट वीक है, नेट आपका अच्छा हो और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के लिए। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है कि एक टॉपिक पढ़ा देंगे, आपने पूरा सिलेबस अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।